Ask Mufti Tariq Masood. وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ محمد شہباز انڈیا سے۔ دیکھیے، وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو، تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جب ہی ہے جب زیادہ نکل جائے۔ وہ کیا دل میں ارادے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر دل میں ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام ہو جائے گی، اور وہ کام غلطی سے کر لیا جائے تو کیا بیوی حرام ہو جائے گی؟ عادل صاحب ریاض سے۔ نہیں جناب، دل میں ارادہ کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق کے لیے زبان سے الفاظ نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زبان سے یہ الفاظ کہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر بیوی حرام ہے، اور پھر آپ نے فلاں کام کر لیا تو بیوی واقعی حرام ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا آپ کا، اس سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ایسی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے، جو سوچتا ہے زبان پہ بھی وہی لاتا ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا کرپٹو کرنسی جائز ہے؟ کچھ پیسے پے کر کے اسے خریدا جاتا ہے، پھر اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے اور اسے بیچ کر نفع کمایا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ داؤد کراچی سے۔ دیکھیں، اس بارے میں علماء کے رجحانات ہیں، میرا بھی رجحان ہے، لیکن فتویٰ نہیں ہے ابھی کسی بات پر، لہذا بر صغیر کے علماء اور بہت سے دنیا بھر کے علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بارے میں ابھی تک کوئی صحیح مستند رائے سامنے نہیں آئی ہے، تو ہماری بھی اس بارے میں خاموشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی کسی بات میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آج اس کے فائدے نظر آ رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ اربوں خربوں کا مالیت کا لوگوں کو نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ فرضی کرنسی ہے، کوئی حقیقت تو ہے نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہم جائز کہنے میں بھی توقف کر رہے ہیں، اور جن ملکوں نے اس کو کی قانونی اجازت دی ہے نا، انہوں نے بھی اس کو ایک کرنسی کے طور پہ، جہاں تک میری معلومات ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے یہ ریسرچ چینج ہو چکی ہو تو ایک الگ بات ہے، اب تک جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے جن ملکوں نے اس کی قانونی اجازت دی ہے انہوں نے بھی لوگوں کو اس سے لین دین کی اجازت دی ہے، صرف اس کو ایز اے کرنسی قبول نہیں کیا ہے، یعنی قانونی طور پر ابھی تک دنیا میں اس کو ایز اے کرنسی کے لیا نہیں گیا ہے۔ تو ایک چیز کی پرمیشن دے دینا استعمال کی ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو یا یونائٹڈ نیشن خاص طور پر اس کو ایز اے کرنسی قبول کر لے، وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو جب تک یہ ایز اے کرنسی اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو علماء اس بارے میں خاموش ہیں، نہ تو ہم اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، نہ جائز ہونے کا، اور مشتبہات میں سے، اور مشتبہات کا حکم یہی ہے کہ اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے، خاص طور پر اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے، آپ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہو تو آپ کا دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر، تو اس لیے ہم اس بارے میں خاموش ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ جو بھی ماہرین ہیں، خاص طور پہ جو جامعۃ الرشید جن سے میرا تعلق ہے، ان کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں وہ ابھی تک انہوں نے بہت گہرائی میں گھس کے اس کی تحقیق کی ہے، تو وہ ابھی تک اس بارے میں کوئی رائے ان کی سامنے نہیں آئی ہے۔ رجحانات ہیں، کسی کا رجحان ہے کہ جائز ہے، کسی کا رجحان ہے کہ ناجائز ہے، لیکن فتویٰ ابھی تک کسی نے نہیں دیا اس بارے میں۔ Ask Mufti Tariq Masood.